ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنائی کی نماز جنازہ تہران میں ادا۔ تہران میں فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ سپریم لیڈر کے ساتھ ان کی صاحبزادی، داماد، بہو اور نواسی کی بھی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ شہید کے 3 بیٹے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت دیگر حکومتی شخصیات کی شرکت۔ لگ بھگ 1.5 کروڑ افراد نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ ایرانی عوام کو خامنائی کے لیے روتا دیکھ کر حیران ہوں۔ سمجھتا تھا ایرانی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی ایکزیوس سے گفتگو، کہا اگر چاہتے تو خامنائی کے جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا کیونکہ پھر مذاکرات کے لیے کوئی باقی نہیں رہتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جانتے ہیں باس کون ہے۔ اور غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کیس میں 8 ملزمان گرفتار ہیں، 4 ریمانڈ پر ہیں۔ گاڑی کی مدد سے مفرور ملزم رضا ڈار کو ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ چاروں ملزمان کو ہتکڑی میں عدالت میں پیش کر کے 5 روزہ ریمانڈ لیا۔ 2 جولائی کو لڑکیوں کو بازیاب کرایا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کامران فیصل کی پریس کانفرنس۔ غیر ملکی خواتین 26 جون کو اسلام آباد، 29 جون کو لاہور پہنچی۔ لڑکیوں کی بازیابی کے لیے ایک لڑکی کے والد کی کال پر پولیس حرکت میں آئی۔ وفاقی حکومت کا روایتی سرنجز پر پابندی لگانے کا فیصلہ۔ 31 دسمبر کے بعد روایتی ڈسپوزیبل سرنج کی تیاری، درآمد اور بیچنے پر پابندی ہوگی۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے وزیر اعظم کی ہدایت پر مراسلہ جاری کر دیا۔ اگلے سال سے ایک اور 10 cc کی روایتی سرنج پر پابندی ہوگی۔ ان کی جگہ آٹو لاک سرنج استعمال کی جائیں گی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر اور ان کے اہل خانہ کے جسد خاکی آخری دیدار کے لیے مصلی امام خمینی کمپلیکس میں موجود رہیں گے۔ گرینڈ مصلی کے دروازے آج رات 8 بجے تک عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔ کل شہید رہبر کا جسد خاکی بذریعہ ہیلی کاپٹر تہران سے قم لے جایا جائے گا۔ تدفین سے پہلے میت کو عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو مشہد میں تدفین کی جائے گی۔ ARY نیوز کی ٹیم تہران میں موجود۔ شہید سپریم لیڈر کی آخری رسومات پر ARY نیوز کی خصوصی کوریج 9 جولائی تک جاری رہے گی۔ لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، نظریات کو نہیں۔ آرمینیا میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر بیان دیا، خامنائی کا قتل عطر کی صرف ایک شیشی توڑنے کے مترادف ہے جس کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ تمہارے پاس تہذیب ہے، نہ تعریف، نہ ہی عزت و وقار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تہران میں حماس اور حزب اللہ کے وفود کی ملاقات۔ حماس شورا کونسل کے سربراہ محمد درویش نے خامنائی کے انتقال پر تعزیت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے حزب اللہ کی اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو سراہا۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا، ایران مزاحمتی قوتوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایران اور قطر کے درمیان سمندری تجارت بحال۔ ایران کے دیر بندرگاہ اور قطر کی الرویس بندرگاہ کے درمیان بحری کارگو سروس کا دوبارہ آغاز۔ جنگ کے دوران دونوں ملکوں میں 5 ماہ تک سمندری تجارت معطل تھی۔ نجی املاک مالکان کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں ہوں گی۔ ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کے لیے پبلک پراپرٹی کا استعمال مفت کر دیا۔ وزیر قانون کی وزیر آئی ٹی کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا، کمیٹی نے بل میں تمام سقم دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بل کی آڑ میں وزیر آئی ٹی اور سیکریٹری پر مالی فائدے کے الزامات لگائے گئے۔ شہزاد فاطمہ نے کہا، ٹیلی کام کا پرانا قانون موجودہ دور کی ضروریات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ میں ترامیم وقت کا تقاضا ہے۔ قانون سازی اتفاق رائے سے کی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ 45 حلقوں سے 852 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ 24 رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے۔ آزاد امیدواروں کو کل انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ 320 سے زائد امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ 5 جولائی 1977 کو ہمیشہ پاکستان کی جمہوری روح پر زخم کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا، یہ وہ دن تھا جب عوامی مینڈیٹ چھینا گیا، آئین کو پامال اور جمہوریت کو زنجیروں میں جکڑا گیا۔
شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جام شہادت نوش کیا لیکن آمریت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ قائد عوام کی شہادت کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آمریت کو شکست دینے کے لیے جدوجہد کی۔ ان بے شمار جیالوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے جمہوریت کی خاطر تشدد اور ظلم برداشت کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا 1977 میں آج کے روز عوام کے حق حکمرانی پر شب خون مارا گیا۔ غیر جمہوری عمل نے سیاست، معاشرے اور ملک کی ترقی پر منفی اثرات مرتب کیے۔ غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کیس میں 8 ملزمان گرفتار ہیں، 4 ریمانڈ پر ہیں۔ گاڑی کی مدد سے مفرور ملزم رضا ڈار کو ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ چاروں ملزمان کو ہتکڑی میں عدالت میں پیش کر کے 5 روزہ ریمانڈ لیا۔ 2 جولائی کو لڑکیوں کو بازیاب کروایا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کامران فیصل کی پریس کانفرنس۔ غیر ملکی خواتین 26 جون کو اسلام آباد، 29 جون کو لاہور پہنچی۔ لڑکیوں کی بازیابی کے لیے سیف سٹی پر کال آئی تھی۔ مغوی غیر ملکی لڑکیوں میں سے ایک کے والد کی کال پر پولیس حرکت میں آئی۔ سرگودھا اور شاہدرہ میں چھاپے مارے گئے۔ ڈیفنس والے گھر گئے تو پتہ چلا وہ یہاں تھے۔ ایک فیملی نے بتایا وہ نائب وزیر اعظم کے رشتہ دار ہیں۔ میڈیکل کے بعد لڑکیوں نے 164 کا بیان ریکارڈ کروایا۔ بیان کے وقت نیدرلینڈ کے کونسلر بھی موجود تھے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے بتایا ایس ایچ او کو میجسٹریٹ کے گھر بھیجا۔ گھر کھلا دیکھ کر پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے۔ میجسٹریٹ کے گھر میں داخل ہونے پر ایس ایچ او کو معطل کیا گیا۔ اسلام آباد میں خاتون کو بچاتے ہوئے پاک فضائیہ کے بہادر گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید۔ پولیس کے مطابق ابتدائی اطلاعات کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزم خاتون کا ہاتھ زبردستی کھینچ رہا تھا۔ گروپ کیپٹن کی مداخلت پر ملزم سعد نے ان سے بد کلامی کی اور فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں گروپ کیپٹن عاصم شہید ہو گئے جبکہ ملزم فرار ہو گیا۔ خاتون نے بتایا ملزم دفتر کا کالیگ تھا جو ساتھ کام پر لے جانے کا کہہ کر لایا تھا اور راستہ تبدیل کر کے کہیں اور لے جانا چاہتا تھا، جس پر مزاحمت کی۔ گروپ کیپٹن عاصم شہید نے بر وقت مداخلت کر کے مجھے محفوظ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر اظہار افسوس۔ ملزم کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایت، واقعے کی رپورٹ طلب۔ ٹیچنگ اسپتال ساہیوال کی انتظامیہ نے نومولود کو مردہ قرار دے کر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ بچی کے ماموں سے میت کی وصولی کے دستخط بھی کروا لیے لیکن میت حوالے نہیں کی۔ اہل خانہ نے اسپتال انتظامیہ پر بچی اغوا کرنے کا الزام لگایا۔ اہل خانہ کے احتجاج پر پولیس پہنچی۔ پولیس کی مداخلت پر انتظامیہ نے زندہ بچی ورثہ کے حوالے کر دی۔ اہل خانہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ پاکستان کا دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان۔ شان مسعود کی جگہ بابر اعظم دوبارہ کپتان مقرر۔ شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور نعمان علی ٹیم سے باہر۔ علی عثمان، اویس ظفر اور عبید شاہ پہلی بار ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل۔ سعود شکیل دورہ انگلینڈ کے لیے منتخب، شمولیت فٹنس سے مشروط۔ عاقب جاوید کہتے ہیں بطور سلیکٹر تسلیم کرتا ہوں پاکستانی کھلاڑی پرفارم نہیں کر رہے، اسی لیے کپتان اور فاسٹ بالرز کو تبدیل کیا۔ سلیکٹر مصباح الحق کا کہنا ہے شاہین اور نسیم شاہ فرسٹ کلاس نہیں کھیل رہے جس کی وجہ سے انہیں ٹیسٹ ٹیم سے ڈراپ کیا گیا۔ دونوں فاسٹ بالر ڈومیسٹک کھیل کر پرفارم کریں تو ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں۔ امریکہ کے یوم آزادی پر جشن، واشنگٹن میں 1.5 لاکھ افراد کا اجتماع۔ نیو یارک سے سیاٹل تک شاندار آتش بازی۔ واشنگٹن میں امریکی ایئر فورس کا فلائی پاس۔ واشنگٹن میں تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا امریکہ آج دنیا بھر میں امید کی کرن ہے۔ امریکی فوج جتنی طاقتور آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ ایران کی فوج کو مٹا کر رکھ دیا۔ امریکہ عظیم ہے اور عظیم رہے گا، اسے کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ ایسا کوئی چیلنج نہیں جو امریکی پورا نہ کر سکے، ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں ہم جا نہ سکیں، ایسا کوئی ہدف نہیں جو ہم حاصل نہ کر سکیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا امریکی ہم منصب ٹرمپ سے رابطہ۔ امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر مبارکباد دی۔ امریکہ کے یوم آزادی پر اسلام آباد کی قومی یادگار کو بھی امریکی پرچم کی روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں پاک امریکہ شراکت داری کا مستقبل روشن ہے،
لاہور کی تاریخی شاہی قلعہ میں امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کا جشن، رنگا رنگ تقریب کا اہتمام لاہور میں امریکی قونصلیٹ نے کیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی بطور مہمان خصوصی شرکت، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے امریکی عوام اور حکومت کو مبارکباد دی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کئی شعبوں میں دونوں ممالک مل کر کام کر رہے ہیں۔ امریکی کونسل جنرل اسٹیٹسن سینڈرز کہتے ہیں شاہی قلعے کی بحالی کے لیے امریکہ نے $12.5 لاکھ خرچ کیے۔ امریکی کمپنیاں پنجاب میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی 27ویں برسی، آئی جی فرنٹیئر کور کے پی نارتھ نے سوابی میں شہید کے مزار پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف، ایئر چیف اور مسلح افواج کا کیپٹن کرنل شیر خان کو خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے کارگل معرکے میں بے مثال جرت، غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کیا۔ شہید کی قربانی، بہادری، بے لوث خدمت کی ایسی میراث ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ صدر زرداری، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی لازوال قربانی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ پاکستان کے شہداء ہمارا قومی سرمایہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا بے مثال بہادری اور جرت کی دشمن نے بھی تعریف کی۔ شہید اور ان کے اہل خانہ قوم کے لیے قابل فخر ہے۔ مظفر گڑھ میں تاجر سے 12 لاکھ روپے تاوان لینے والے سی سی ڈی کے 5 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ مدعی نے کہا سی سی ڈی اہلکاروں نے مجھے اور میرے ساتھی جتوئی سے حراست میں لیا، ہمیں مظفر گڑھ کے عقوبت خانے میں قید کر کے تاوان مانگا، جھوٹے مقدمات میں پھنسانے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ 12 لاکھ روپے لینے کے بعد رہا کیا گیا۔ مقدمے میں سی سی ڈی اہلکار شاہد، صدام، بلال، حیدر، گلباز اور دیگر کو نامزد کیا گیا ہے۔ کسٹمز نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھینسوں کا دودھ بڑھانے والے ممنوعہ بوسٹن انجیکشن کی کھیپ پکڑ لی۔ دبئی سے اسلام آباد پہنچنے والے مسافر کے بیگ سے 8,900 انجیکشن برآمد۔ محکمہ کسٹمز کے مطابق انجیکشن کی مالیت 1 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق انجیکشن کے استعمال سے بھینسوں سے حاصل ہونے والا دودھ مضر صحت ہو جاتا ہے۔ لاہور ایکسپو سینٹر میں ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل نمائش کا آغاز۔ 2000 سے زائد عالمی برانڈز، 425 کمپنیوں اور 8 سے زائد ملکوں کے وفود کی شرکت۔ غیر ملکی نمائش کنندگان نے ایونٹ پاکستان میں سرمایہ کاری، صنعتی تعاون کے لیے مؤثر پلیٹ فارم قرار دیا۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے نمائش برآمدات اور صنعتی ترقی کے نئے مواقع پیدا کر رہی ہے۔ سوات کے دلفریب سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی آمد جاری۔ سیاح حسین وادی کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز۔ وادی چترال میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، گرمی کی شدت میں اضافہ، ندی نالوں میں طغیانی، دریائے چترال میں پانی کا بہاؤ تیز، مختلف مقامات پر دریائی کٹاؤ کا سلسلہ جاری۔